السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین عزیز وقار، میں اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین میری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائے، اصلاح فرمائے، میری مدد و نصرت فرمائے، آمین۔ آپ بھی اس کار خیر میں حصہ لیجئے، اللہ کے پیغام کو دوسروں تک پہنچائیے اور صرف یہ اللہ کی رضا کی خاطر کیجئے۔ اور ابھی تک اگر آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یوٹیوب پہ سبسکرائب کر لیں، فیس بک پہ اگر آپ اس کو دیکھتے ہیں تو فالو کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سارے عمل میں اخلاص نصیب فرمائے، آمین۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ انفال آیت نمبر 54 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کداب آل فرعون والذین من قبلہم وکذبوا بآیات ربہم فأہلکناہم بذنوبہم واغرقنا آل فرعون وکل کانوا ظالمین۔ اللہ رب العالمین نے سابقہ آیات میں بڑا واضح طور پر فرمایا کہ جب بھی کوئی قوم کفران نعمت کرتی ہے تو قرآن کے بتائے ہوئے اوامر اور نواہی کی پرواہ نہیں کرتی، اخلاق اور احوال کی اصلاح نہیں کرتی، تو آہستہ آہستہ اللہ ان پر اپنی رحمتوں کے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ یا یوں کہیے کہ گناہوں اور بدعمالیوں سے نعمتیں آہستہ آہستہ سلب ہوتی جاتی ہیں۔ اگر ہم اللہ کی نعمتوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو گناہوں اور نافرمانیوں کو چھوڑ کر نیکیوں اور اطاعت الہی کو اپنائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی کوشش کریں۔ فرعون اور اس کی قوم کی مثال بیان کی جا رہی ہے۔ فرمایا کداب آل فرعون، جیسا کہ معاملہ ہوا آل فرعون کا، والذین من قبلہم، اور ان لوگوں کا جو اس سے پہلے تھے، کذبوا بآیاتنا، انہوں نے جھٹلایا میری آیات کو، میرے احکامات کو، ربہم، اپنے رب کی، فاہلکناہم، وہ ہلاک ہو گئے، بذنوبہم، گناہوں کی پاداش میں، ان اعمال کی وجہ سے وہ ہلاک ہوئے۔ واغرقنا آل فرعون، اور غرق ہو گیا فرعون، اس کی آل، وکل کانوا ظالمین، اور وہ سب ظالم تھے، یعنی فرعون بھی، اس کی قوم بھی، وہ سب ظالم تھے۔ ظالم سے مراد اللہ کے نافرمانی کرنے والے۔ فرعون، اس کی قوم اور سابقہ جتنی بھی اقوام ہیں، وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرنے کے سبب برباد ہوئیں۔ اللہ کسی پر ظلم و زیادتی نہیں کرتے۔ سورۃ فصلات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، کہ یعنی اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتے۔ اگر انسان نافرمانی اور سرکشی پر اترتا آتا ہے تو گویا وہ اللہ کی ناراضگی اور عذاب کو دعوت دینے لگتا ہے۔ ہمارے لیے یہ اتنے عبرت کا مقام ہے کہ اللہ کے فرما بردار بندے کے لیے وہی پانی پل کا کردار ادا کرتا ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام وہی پانی موسیٰ علیہ السلام کے لیے پل کا کردار ادا کرتا ہے، اور نافرمان یعنی فرعون کے لیے وہی پانی جو ہے اس کے لیے ڈبونے کا، یعنی اس کو غرق کرنے کا سبب بنتا ہے۔ تو اس طرح اہل مکہ اور ابو جہل جو ہے وہ بھی اپنی طاقت کے زوم پر مومنوں کو للکار رہے تھے کہ دو ننھے بچے معوذ اور معاذ نے ان کا جو ہے غرور وہ خاک میں ملا دیا۔ جہاں ایک طرف اللہ اپنی نعمتوں کو بلا وجہ واپس نہیں لیتے، وہاں نعمتوں کے حصول کے لیے بھی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اور اطاعت، اس کی شرط اللہ تعالیٰ نے قرار دی ہے کہ اللہ کے احکامات کو نہ ماننا، جھٹلانا، تکبر کرنا، مذاق اڑانا، یہ وہ اعمال ہیں جو اللہ کے غصے کو اور عذاب کو دعوت دیتے ہیں۔ لیکن اللہ کے احکام کو اخلاص سے اپنی بساط کے مطابق تسلیم کرتے ہوئے ان پر عمل کرنا اللہ کی رحمت کے قریب ہونا ہے۔
اور پھر شکر کرنا انعامات میں اضافے اور برکت کا سبب بنتا ہے۔ تو توبہ، عاجزی، خوف خدا، محبت خدا اور رسول، یہ سب اللہ کی رضا اور قرب کی سیڑھیاں ہیں، اور اخلاص اس میں پھر آسانیاں پیدا کرتا ہے کہ اللہ کی رحمت تو آغوش میں لے لیتی ہے۔ لیکن یہ سب بیان کرنے کا مقصد اللہ رب العالمین کا ہمارے لیے عبرت حاصل کرنا ہے کہ کتنے کتنے طاقتور جو اپنی طاقت کے گھمنڈ میں، دولت کے نشے میں، اقتدار کے نشے میں وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں کوئی شکست دینے والا نہیں۔ وہ اللہ کی نافرمانیاں پہ نافرمانیاں دو طرح کی ہیں، ایک اللہ کے احکامات کو نہ ماننا، دوسرا مظلوم پر، غریبوں پر ظلم کرنا۔ یہ دونوں باتیں، اچھا یہ ایک بات اور بھی بات ذہن میں رکھیے، جو اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں اللہ انہیں کسی حد تک زیادہ برداشت کر دیتے ہیں، جو انسانوں پر ظلم کرتے ہیں اللہ انہیں برداشت نہیں کرتے، اپنی مخلوق پر ظلم جو ہے وہ جلد پکڑ میں آ جاتے ہیں۔ جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں کیونکہ اللہ کو تو پرواہ نہیں، ساری دنیا مل کر اللہ کی عبادت کرنی شروع کر دے تو اللہ کی عزت میں ایک ذرہ کے برابر اضافہ نہیں کر سکتے، اور ساری دنیا مل کر اللہ کی نافرمانی نعوذ باللہ کرنی شروع کر دے تو وہ تو اللہ کی عزت میں نعوذ باللہ ایک ذرے برابر میں کمی نہیں کر سکتے۔ یہ تو انسان کے اپنے لیے، یعنی جو انسان اللہ کے نافرمانی کرتا ہے، اللہ کے حکم کو نہیں مانتا، اس کو اللہ تعالیٰ کسی حد تک زیادہ برداشت کر لیتے ہیں بنسبت ان لوگوں کے جو لوگوں پر، مظلوموں پر، غربا پر، اپنے ماتحتوں پر ظلم کرتے ہیں۔ یہ جو ظلم ہے نا، یہ ظلم یعنی بس ایک اس کی ایک لمٹ ہے، بس اللہ تعالیٰ وہاں تک اور لمٹ بھی اللہ فرماتے اس لیے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے گناہوں میں لتھڑ پتھر جائے، جواز ختم ہو جائے، جواز ایک پیدا ہو جائے کہ آپ یہ ماننے والے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے، اگر ہم صاحب اقتدار ہیں، صاحب حیثیت ہے، ہمارے کمان میں کچھ لوگ ہیں، ہمارے ماتحت کچھ لوگ ہیں، ہمارے زیر نگیں کچھ لوگ، یعنی دیکھیں ایک گھر کا بھی ایک آدمی سربراہ ہے، وہ سارے اس کے رائی ہیں، جہاں بھی ہے وہ سب ان کے ساتھ اگر ظلم و ستم کرتا ہے تو یہ اللہ معاف بھی نہیں کریں گے، یہ بھی یاد رکھیں، اس پکڑ بھی جلد ہوگی اور معاف بھی نہیں کریں گے۔ اور یاد رکھیے قیامت کے دن تو کوئی بھی نہیں معاف کرے گا، قیامت کے دن تو ہر کسی کو نفسا نفسی ہوگا۔ تو اس لیے ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ ہم اپنے آپ جو نیچے ہیں، جو آپ کے ماتحت ہے یا جس کے آپ سربراہ ہیں، ان سب آپ کسی عہدے پر ہیں، اقتدار پر ہیں، گھر کے سربراہ ہیں، ویسے آپ کے پاس اختیارات ہے، تو یاد رکھیے ظلم سے بچیے، زیادتی سے بچیے، اپنے تئیں پوری کوشش کیجئے کہ مخلوق خدا کے ساتھ نرمی سے، رحم دلی سے، انصاف عدل سے پیش آئیں، ان کے ساتھ صلہ رحمی کریں، ورنہ یہ جو پکڑ ہوگی، دنیا تو گزر جائے گی چند روزہ، یہ جو پکڑ ہوگی نا اس کا پھر کوئی متبادل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ فہم عطا فرمائے۔ ہم لوگ جب تھوڑا سا اللہ تعالیٰ ہمیں عیش خوشی یا اقتدار دے دیتا ہے تو اس نشے میں آ کر ہم پھر اللہ کو بھی بھول جاتے ہیں، اللہ کے احکام کو بھی بھول جاتے ہیں، سب کو رون ڈالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، صراط مستقیم پر چلائے اور صلہ رحمی کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔